کوئی بھی آزمائش ختم نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے پرانے گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے۔ کوئی بھی برا وقت اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے آپ کو اس لسٹ میں سے باہر نہیں نکال لیتے جس کی وجہ سے آپ گناہ گار بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں آپ کی ذات کے لیے نعمتیں آنا چھوٹ گئی ہیں۔ کوئی بھی آزمائش ہو، کوئی بھی برا وقت ہو، کوئی بھی دکھ آپ کی زندگی میں جو رشتہ ہوا غم بن گیا ہو، جو ٹھہر گیا ہو، وہ صرف اس لیے ٹھہر جاتا ہے کہ آپ کے گناہوں کی فہرست اتنی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس وہ نعمتیں، وہ خوشیاں، وہ محبتیں، اللہ کی وہ رحمتیں نہیں لوٹ کر آ پاتی۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے باہر نکالیں جس کی وجہ سے آپ اندھیری کھائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی ایسی چاند کی روشنی کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں خوبصورتی لانی ہوگی، اپنی زندگی میں ایک لائف سٹائل کریٹ کرنا ہوگا، اور وہ لائف سٹائل ایسا جس میں آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوں، تہجد پڑھ رہے ہوں، کسی بھی طرح کی تسبیحات کا کوئی ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے ہوں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ لیکن ٹوٹلی اگنور کر دینا اپنے آپ کو اور بالکل اللہ سے رابطے سے بالکل ختم ہو جانا اور رابطہ توڑ دینا، یہ کس قسم کی آپ نے روٹین بنائی ہوئی ہے؟ ایسی کون سی پریورٹیز ہیں آپ کی جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھے ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کو بھول گئے ہیں، جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کی مٹی گوندی، جس نے آپ کو رزق فراہم کیا۔ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، صبح کے ٹائم آپ کا رزق آ جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک مومن کی جو مثال ہے وہ یوں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتا ہے، محبت دیتا ہے۔ اگر آپ 40 دن جھوٹ نہ بولیں تو پتہ نہیں پھر آپ جو بولیں گے وہ پورا ہوگا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بہت قیمتی بات کہ زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہے، مصروف رہنے کا نام ہے، مصروفیت ہے، لیکن اس میں جتنا زیادہ وقت اللہ کے لیے نکالا جائے، کیونکہ رب کائنات بھی دیکھ رہا ہے انسان مصروف ہے، رزق کے پیچھے ہر انسان بھاگ رہا ہے، لیکن جتنا زیادہ اللہ کو وقت دیا جائے اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اور آسانیاں آپ کے قریب ہوتی جائیں گی۔ اگر آپ اس فارمولے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں تو بہت زیادہ خوبصورتی آپ کی زندگی میں آنے والی ہے۔ آپ صرف اس چیز کو محسوس کریں کہ اگر آپ کی زندگی میں چھوٹے بہت سارے ایسے گناہ اکٹھے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ راستہ ہی بلاک ہو گیا جہاں سے نیکیاں، خوشیاں، بہت ساری ایسی رحمتیں، برکتیں آنی تھیں، تو اس کو آپ اوور آل ریلیف دینے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا اچھا صدقہ جاریہ والا کام شروع کریں جس کی وجہ سے جلد از جلد آپ کے وہ گناہ دھل جائیں۔ وہ کسی بھی قسم کی نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ انسان کبھی کبھار بہت زیادہ فرسٹریشن کی طرف چلا جاتا ہے، تب بھی لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، کچھ لوگ ٹینشن میں عبادت کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ کے کلوز ہو جاتے ہیں، اور یہی صحیح لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ٹینشن کی وجہ سے عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑا غلط فیصلہ ہے۔ تو زندگی کی آزمائش تبھی ختم ہوگی جب آپ اپنے آپ کو خوبصورتی کی طرف لے کر آئیں گے۔ ہر مومن کی زندگی میں 40 سال ہو جانے کے بعد اس کو عقل کل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ عقل کل ہو چکے ہیں تو پھر کس چیز کی آپ نے گنجائش چھوڑ رکھی ہے؟ اب تو اپنے آپ کو بالکل اللہ کی طرف ایسا مولڈ کر لیں کہ شاید آپ کی وجہ سے برکتیں گھر میں آنا شروع ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک شخص جب مرا تو پھر وہاں 40 قبروں سے اس کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو اور اکثر یوں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں 40 گھروں کو چڑیل جو ہے وہ چھوڑ کر کچھ کرتی ہے، جو بھی کرتی ہے وہ۔ تو دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں 40 کے لفظ میں بڑی بات ہے۔ 40 دن آپ جھوٹ نہ بولیں تو جو بولیں گے پورا ہوگا۔ 40 کے بعد آپ عقل کل بن گئے۔ 40 ایک ایسا لفظ ہے کہ جیسے لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی اللہ پاک کی کوئی بھی ایسی تسبیحات کرنی ہے تو ان کو 40 ڈیز کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کتنے زیادہ ڈیپلی اس میں چلے جاتے ہیں، اور اس تسبیح کی، اس میں اللہ کا کوئی بھی آپ نے نام لیا ہے یا کوئی بھی ایسا پاک سینٹنس قرآن کا آپ پڑھتے رہے ہیں تو وہ اس کی ایسی ایسی نعمتیں اور کرامات اور کرشمے اور معجزے کھل کر سامنے آتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے۔ تو ایک اور خوبصورت بات آپ کو یہاں بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ ہر 40 دن کے بعد مومن پر مشکل آتی ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں انسان کو ڈالا جاتا ہے۔ ہر 40 ڈیز کے بعد آپ کے اوپر ایک مسئلہ آتا ہے، اور اس مسئلے سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور ایک پیور قسم کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی آزمائش جب بھی آپ پر آ جائے، اللہ کو پکاریں، محبت دیں، محبت لیں،
اپنے وعدے جو آپ نے برے وقتوں میں اللہ سے کیے تھے کہ اللہ پاک میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گی، ان سب وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور کوئی بھی آزمائش آپ پر آ جائے تو وہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں کی معافیاں نہیں مانگ لیتے جو آپ کر تو چکے ہیں لیکن آپ بھلا چکے ہیں، آپ بھول گئے ہیں. اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. اللہ پاک کی ذات کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے ویورز. اور if you are a good person then Allah knows better and if you are a bad person then everybody knows کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. اور اگر ایک شخص کے بارے میں 40 لوگ گواہی دے دیں کہ وہ نیک تھا تو اس کے جنازے کو بخش دیا جاتا ہے. اور اگر 40 لوگ یہ کہہ دیں کہ وہ برا تھا تو میرے خیال میں تو بس پھر آج تو 400 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے شخص. تو نیگیٹیوٹی کے دور میں چند دوست، چند محبت کے ایسے امیر ریلیشنز کریٹ کر لینا اور 40 لوگ آپ کے بارے میں کچھ اچھا کہہ دیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. تو اتنا اچھا سلوک رکھیں لوگوں کے ساتھ کہ لوگ آپ کی محبت میں آپ کی سائیڈ لینے کی کوشش کریں اور آپ پر سے وہ تمام آزمائشیں جو برے وقت کے طور پر آپ پر آئی ہوئی ہیں وہ ٹل جائیں اور آپ آگے بڑھیں. اور اچھے برے وقت میں وہ لوگ آپ کا ساتھ بھی دیں تاکہ آپ اس مشکل سے باہر آ سکیں. اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، ارد گرد صفائی رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، خوشیاں پھیلائیں، نیکیاں پھیلائیں اور بہت زیادہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں. اپنے رابطے کو اللہ سے اور زیادہ اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں. دن گزر رہے ہیں، ہم بہت مصروف ہیں، کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، ٹارگٹس تو کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ ٹارگیٹڈ اورینٹڈ زندگی میں سپارہ پڑھنے کو، تسبیحات کرنے کو بھی ٹارگٹ میں شامل کر لیں تو کیا ہی بات ہے. دیکھتے ہیں کون کتنا عمل کرتا ہے، سنتے تو سب ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.